علامہ محمد اقبال کے بارے میں بار بار یہ بات بتاتا جاتا ہوں کہ وہ ہمیشہ نئے سے نئے خیالات، نئے سے نئے نظریات ہمیں متعارف کراتے رہتے ہیں۔ میں آپ سب کے کمنٹس بہت غور سے پڑھتا ہوں، دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں، سب لوگوں کے کمنٹس پڑھ رہا ہوتا ہوں کہ علامہ محمد اقبال نے شاید یہ کام اس سے لیا، اس سے لیا۔ آپ علامہ محمد اقبال کی سب سے بڑی خوبی یہ دیکھیے کہ وہ زمانے کے جتنے بڑے فلسفی تھے وہ ہمیں متعارف کرا رہے تھے کہ انہیں پڑھو۔ ایک ادیب کی سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ نئے نظریات، نئے خیالات اپنے سامعین، اپنے ناظرین تو نہیں، اپنے قاریوں کے آگے رکھتے چلیں۔ علامہ محمد اقبال نے ایسے ایک ذکر ہیگل کا کیا، تو ہیگل کا ذکر ان کی فارسی میں، ان کی اردو میں اور خصوصاً ان کی نوٹ بک میں ملتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ابھی تک ہم نے علامہ محمد اقبال کی شاعری کو پراپر شروع نہیں کیا، اور میں صرف ان کی پرسنل نوٹ بک ابھی لے کے آپ کے ساتھ چل رہا ہوں۔ اس لیے جو حضرات کمنٹس کر رہے ہوں تھوڑا سا انتظار کیجیے، ابھی ہم آہستہ آہستہ ان کی شاعری خصوصاً جاوید نامہ تک ہم پہنچیں گے۔ اسٹرے ریفلیکشن میں علامہ محمد اقبال ذکر کرتے ہیں ہیگل کا، ایسے ہی وہ فلسفہ زدہ سید زادے کے نام پھر ذکر کرتے ہیں ہیگل کا، اور ایک پھر ان کی فارسی میں نظم ہے مولانا جلال الدین رومی اور ہیگل کے بارے میں، جلال اور ہیگل۔ لیکن جو علامہ محمد اقبال اسٹرے ریفلیکشن میں ہیگل کا ذکر کرتے ہیں وہ بہت انٹرسٹنگ۔ علامہ محمد اقبال کہتے ہیں کہ جو ہیگل کا فلسفہ ہے وہ ایک پورا فلسفیانہ نظام ایک ایپک پوئم کی صورت میں لکھا ہوا ہے، یعنی وہ نثر ہے جو ایک عظیم نظم کی صورت میں لکھی ہوئی ہے، یعنی وہ ہے تو فلسفہ اور نثری فلسفہ، لیکن اس کا اظہار ایک نظم کی طرح ہوتا ہے۔ اب اس کے پیچھے سوچئے کہ تو کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ اقبال ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس میں ایک بڑی خوبصورت سی جیومیٹری ہے، یعنی ہر ایک تھیسس ہوتا ہے، اس تھیسس کا اینٹی تھیسس ہوتا ہے، اور اوور دا پیریڈ آف ٹائم وہ سنتھسس بن جاتا ہے۔ آپ یہ بات جانتے ہیں، اور احمد جاوید صاحب کا خوبصورت کال، اگر ہیگل نہ آتا تو کائنات مارکس کو نہ جان پاتی، کیونکہ ہیگیلین آئیڈیلزم سے مارکس نے ڈائلیکٹیکل مٹیریلزم نکالا کہ کائنات میں ہر تھیسس کا، ہر بات کے اینٹی تھیسس ہوتا ہے، اور وہ وقت کے دھارے میں ہوتا ہے، وہ ایک نئے سنتھسس کی طرف بڑھتا ہے۔ یہیں سے علامہ محمد اقبال اس خوبصورت جیومیٹری کو دیکھتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ ہیگل کا جو فلسفیانہ نظام ہے وہ ہے تو نثر میں، لیکن اس کا اظہار جیسے ایک نظم کی طرح ہوا ہے، اس کی خوبصورتی ایک نظم کی طرح ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ علامہ محمد اقبال نے، وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے اسٹریٹ اوے مسلمانوں یا اس زمانے کے جو بھی لوگ ان کے فالوور تھے، پڑھتے تھے، ہیگل کو پڑھو، لیکن انہوں نے ایک نئی بات متعارف کی کہ ہیگل کو پڑھو، کیونکہ ان کا جو فلسفیانہ نظام ہے وہ ایک ہے تو نثری لیکن عظیم نظم کی طرح لکھا ہوا۔ اگر اس کی جیومیٹری دیکھی جائے، ایسے جیسے ایک شعر کے ایک بند بنے ہوتے ہیں، جیسے ہر شعر کا ایک بھار ہوتا ہے، ایسے ہی ہر تھیسس کا ایک اینٹی تھیسس، اور اوور دا پیریڈ آف ٹائم وہ سنتھسس بن جاتا ہے۔ یہ خوبصورت سی بات علامہ محمد اقبال نے کی۔ آپ کو حیرت ہوگی سن کے کہ صرف اقبال یہیں نہیں رکتے، مگر جب آپ اردو میں جاتے ہیں تو ایک فلسفہ زدہ سید زادے کا نام ہیگل کا صدف گہر سے خالی، تو اقبال مکمل ان کی تعریف کرنے کے بعد ایک چھوٹی سی ان کے اوپر تنقید بھی کرتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہمارے سامعین کو، ہمارے دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو سمجھنی چاہیے کہ جب آپ کسی پر تنقید کرتے ہیں تو آپ اس کی خوبصورتی، اسے تنقید کے قابل سمجھتے ہیں، پھر اس کے خوبصورت کام کی جب آپ تعریف پہلے کر چکے ہوئے تو بہت ہی پھر بڑی بات ہوتی ہے، اور آخر میں آپ ایک تنقید کرتے ہیں کہ یہ تو بہت عظیم ہستی ہے، بہت خوبصورت باتیں ہیں، اور یہ کچھ چیزیں ہیں جس کو دیکھ لینا چاہیے۔